रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना जो है वो है माल। और इस बात को और इस हदीस को लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो पूरा किया है वो है आजकल के कुछ उलमा इकराम, कुछ मौलवी, कुछ फ़िरका परस्त मौलवी, जिन लोगों ने सड़कों पर आकर इस बात को, इस हदीस को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये निकले हुए अल्फाज जो हैं उनको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पूरा कर दिया है। उन मौलवियों ने, जिन लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज शुरू किया है, वो सिर्फ पैसे की खातिर सड़कों पर एक होकर बैठे हुए हैं। सड़कों पर सिर्फ पैसों के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, जलसे निकाल रहे हैं, जबकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का फितना जो है वो माल है। और इस हदीस को पूरा करने के लिए ये लोग सड़कों पर आ गए हैं, ये दीन की खातिर सड़कों पर नहीं आए, क्योंकि इन लोगों की मस्जिदें अलग हैं, इन लोगों के इमाम अलग हैं, इन लोगों के अकायद अलग हैं और इन लोगों के तर्जमे जो कुरान पाक के हैं वो अपने अपने मौलवी के पढ़ते हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के जो नमाजी हैं, जो इन लोगों की आम आवाम है वो अलग है। इन लोगों के नमाजी जो है वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई बरेलवियों की मस्जिद है, यहाँ पर कोई हनफियों की मस्जिद है, यहाँ पर कोई अहले हदीसों की मस्जिद है। हम जब उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने भाई मस्जिद के लिए नमाज नहीं पढ़नी या किसी इमाम के लिए नमाज नहीं पढ़नी, आपने नमाज पढ़नी है अल्लाह ताला के लिए, तो आप मस्जिदों का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? तो वो आगे से हमें जवाब देते हैं कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। जब हम कहते हैं कि ये कुरान और हदीस में तो नहीं लिखी हुई, तो फिर वो आगे से कहते हैं नहीं, ये हमारे बड़ों ने बताई हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बस इतना जवाब होता है उनके पास। तो ये लोग जो हैं अब एक ग्रोह बनकर, एक झुंड बनकर सड़कों पर आ गए हैं जलील होने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, दौलत के लिए। क्योंकि अगर ये दीन की खिदमत करना चाहते हैं, ये दीन के ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो फिर ये पहले अपनी मस्जिदों के जो उनके नमाजी हैं उनको तो पहले ये बात बताएं कि नमाज अल्लाह ताला के लिए पढ़नी चाहिए, किसी फ़िरके या इमाम के लिए या किसी मस्जिद के लिए नहीं है। नमाज होती है अल्लाह ताला के लिए। पहले उनको तो बता कर आते, सड़कों पर जलील होने के लिए आ गए हैं। और एक भाई है, उन्होंने ये एक पोस्ट लगाई हुई है और इसमें बहुत ही एक अहम बात लिखी हुई है, बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई है। इन सारे मौलवियों के मुंह पर एक तमाचा है। भाई ने लिखा हुआ है कि ये जितने भी फ़िरका परस्त लोग हैं, ये सारे लोग धरने में, जुलूस में इकट्ठे हुए हैं, और जब नमाज का वक़्त आता है तो उस वक़्त क्या ये एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं या मुख्तलिफ अपने अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं? और अगर तो ये अपने अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर इन लोगों को शर्म करनी चाहिए कि जब अब इन लोगों का आपस में इत्फाक नहीं है, ये लोग आपस में एक नहीं है, तो दूसरों को क्या तालीम देंगे? इसका मतलब है ये सिर्फ पैसे के लिए जलील हो रहे हैं, पैसे के लिए सड़कों पर आए हुए हैं, दीन के लिए नहीं आए। अगर दीन के लिए आए हैं तो फिर ये सब लोग एक होकर नमाज पढ़ें, अपने अपने इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ें। और अगर ये कहते हैं कि हम जुलूस के दौरान नमाज जो है वो एक ही इमाम के पीछे पढ़ते हैं, तो फिर ये सड़कों पर जलील किस लिए हो रहे हैं? सवाल तो फिर वही है कि सड़कों पर किस लिए जलील हो रहे हैं? सिर्फ दौलत के लिए, इनके चंदे बंद हो रहे हैं इसलिए? क्योंकि अगर ये वहाँ पर एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं तो यही तलीम अपने जितने भी इन लोगों की अवाम है, जो जितने भी नमाजी हैं, उनको तो ये तलीम देकर जाएं। वो पीछे अपनी अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, अपने अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना गवारा करते, तो ये वहाँ पर फिर धरना किस चीज़ का देने गए हैं? जब खुद इन लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े किया हुआ है तो दूसरों को क्या तालीम देने गए हैं? ये सिर्फ पैसे के लिए इस तरह कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये दीन के लिए ऐसा करते हैं तो जब किसी के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं
کسی کے خلاف یہ دھرنا دے رہے ہیں، اس وقت تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی باری آتی ہے اس وقت یہ دین کے ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ دین کے ٹکڑے کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، قرآن اور حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے۔ اصل میں تکلیف جو ان لوگوں کو ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ یہ صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے یا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ یہ سب سے بڑے گستاخ تو یہ خود ہیں، یہ دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ سب سے بڑے گستاخ خود ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کو جو تکلیف ہے وہ اس چیز کی ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو کیوں برا کہتا ہے، ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے، قرآن اور حدیث ہی صرف کیوں پیش کرتا ہے، جیسے ہم اپنے اپنے فرقوں میں ہم نے دین کے ٹکڑے کیے ہیں، یہ کیوں نہیں دین کے ٹکڑے کرتا۔ اصل میں تکلیف ان لوگوں کو اس چیز کی ہے، اور میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ لوگ اس طرح کا جلوس نکالیں یا کسی جگہ پر دھرنا دینا ہو، تو اگر تو تم لوگ سچے ہو تو پھر تم لوگوں کو چاہیے کہ عوام کو اس کا اصلی چہرہ بھی دکھایا کرو۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر جب بھی یہ جلوس نکالیں تو پھر یہ اس کی ساری باتیں بتایا کریں۔ یہ والا کلپ میں دکھاتا ہوں، اس کلپ کو وہ عوام کے سامنے رکھا کریں کہ یہ دیکھیں جی یہ بندہ جو ہے یہ گستاخ رسول ہے، یہ اس کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی ہے اور ان لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں بات کی ہے، جس کی ان لوگوں کو سب سے بڑی تکلیف ہے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے تو کتنے خوش ہوں کہ دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی بابے کی کوئی بات نہ بتاؤ، ہمیں بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ کہاں پہ ملتے ہیں لوگ، یہ مخلوق کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اس قابل ہیں جنہیں قیامت والے دن نبی علیہ السلام اپنے سینے سے لے انشاءاللہ، کہ انہوں نے کسی کو نہیں مانا، انہوں نے کہا بس وہ بتاؤ جو آسمانوں سے ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے۔ اور امام مالک کہا کرتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے، سوائے رسول اللہ کے ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ والا کلپ چلایا کریں، عوام کو پتہ چلے کہ یہ جس بندے کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں کیا وہ گستاخ رسول ہے یا نہیں، اور جس جگہ پر ان لوگوں نے دھرنا دینا ہوتا ہے وہاں پر بڑی سکرین کے اوپر یہ لگا دیا کریں یہ والا کلپ، جس پر انجینئر صاحب نے جو ہے وہ اپنا موقف پیش کیا ہے، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ جس کو یہ گستاخ رسول کہہ رہے ہیں کیا وہ گستاخ رسول ہے بھی یا کہ نہیں۔ جبکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی مسجدیں الگ ہیں، جن کے مدرسے الگ ہیں، جن کے عقائد الگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے مولوی کا قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ان لوگوں کی عوام الگ ہے، ان لوگوں کے نمازی الگ ہیں، یہ دوسروں کو درس دیتے ہیں اسلام کا، جو دھرنوں میں جھنڈ بنا کر اکٹھے ہوتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دین کے اسی وقت ٹکڑے کر دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ یہ لوگ صرف اور صرف پیسے کے لیے باہر نکلے ہیں، دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور اس حدیث کو جو لفظ بائی لفظ پورا کیا ہے وہ آج کے مولوی نے پورا کیا ہے، سڑکوں پر آ کر اس طرح کے دھرنے دے کر، کیونکہ پیچھے ان کی عوام جو ہے وہ ٹکرمت قسم ہے، اور یہ لوگ دین کا درس دینے کے لیے سڑکوں پر ذلیل ہو رہے ہیں، صرف اور صرف پیسے کے لیے۔ اگر ہمت ہے تو جب جلوس نکالتے ہو اس وقت انجینئر صاحب کا یہ کلپ چلایا کرو، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے اور تم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ لوگ جو ہے، یہ جو انسان ہے یہ گستاخ رسول ہے بھی یا کہ نہیں، اور تم لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کلپ سننے کے بعد شرم آ جائے کہ جس کو تم گستاخ رسول کہتے ہو وہ عاشق رسول ہے۔ صرف اور صرف اس میں تم لوگوں کو تکلیف جو ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ جو تم لوگوں میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر چیزیں ہیں، ہٹ کر باتیں ہیں، صرف وہ بتاتا ہے کہ یہ باتیں قرآن میں بھی نہیں ہیں، حدیث میں بھی نہیں ہیں، جس پر تم عمل کر رہے ہو، اور تم چاہتے ہو
تمہیں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو مان لیا تو ہمارے بابے فارغ ہو جائیں گے، ہمارے بزرگ فارغ ہو جائیں گے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر عقائد دے کر گئے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو اس کی قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کرنا بھی جو ہے وہ تکلیف دیتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو لفظ بائی لفظ پورا کر دیا ہے۔ یہ وہ مولوی ہیں کہ جن لوگوں نے سڑکوں پر آ کر دولت کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو لفظ بائی لفظ پورا کر دیا ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی مولوی ہیں کہ جن لوگوں کے عوام پیچھے ٹکڑوں میں تقسیم ہے اور یہ لوگ سڑکوں پر ذلیل ہو رہے ہیں صرف اور صرف دولت کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے، حق بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔